عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين
راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من ارم ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگتا
مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھرکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود و سلام اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیمنی تعالی خوشگوار زندگی کے عنوان سے ایک مرتبہ پھر درس قرآن کا آغاز ہوا اور یہ 15واں سالہ درس قرآن ہے اور ان 15 سال کے پیچھے ہمارے استاد صاحب قبلہ حضرت علامہ مولانا عرفان ضیائی صاحب کی بڑی محنت ہے اور بڑی کاوش ہے. وہ ہر سال پابندی کے ساتھ اس محفل کو سجانے کا انعقاد کرتے ہیں صبح کے وقت میں اور خود بھی مستقل مزاجی سے اول تا آخر شامل رہتے ہیں اور اوروں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں. اور کئی احباب اور کئی ان کے تلامذہ جن کو مستقل صبح کے وقت اٹھا کر اس درس کا پابند کرتے ہیں. تو ایک صدقہ جاریہ کا کام کر رہے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مختصر وقت کی قربانی دیں اور روزانہ ہی اس درس میں اگرچہ کچھ دیر کے لیے شامل ہوں اور اگر جتنا ممکن ہو سکے ہفتہ واری درس کے لیے ویکینڈز چونکہ آف ہوتے ہیں بہت جگہ پر اسکولز کے لحاظ سے اور آفیسز کے لحاظ سے تو ہفتے اتوار خاص اس کی دعوت عام کریں. جمعے کے دن اپنے علاقے کی مسجد میں اعلان وغیرہ کا سلسلہ ابھی ابتدا ہے. اگر ابتدا ہی میں کوشش کر لی جائے تو کیا پتہ کہ ہماری دعوتوں سے کوئی ایک شخص بھی اگر پابند ہو گیا ان 4 مہینے مسلسل قرآن مجید سننے کا اور اس پابندی کے ذریعے قرآن مجید سننے کے ذریعے اگر اس کے ایک بھی عمل میں فرق آ گیا تو یہ ہمارے لیے بہتری کا ذریعہ ہو جائے گا. اور مفہوم اس طرح کا ہے کہ اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی راہ راست پر آ گیا تو یہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. جو کچھ دنیا میں اور دنیا اور ما فیہا جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے کہ تمہاری وجہ سے کوئی ایک شخص راہ راست پر آ گیا. اب کوشش کیجیے آج اس کا 3را روز ہے, اس کی تشہیر ہو, اس کی دعوت عام ہو, سوشل میڈیا کے ذریعے ہو, اعلانات کے ذریعے ہو اور انفرادی کوشش کیجیے. خواتین کو بھی گھر کی خواتین کو بھی دعوت دیں. نوجوان اپنے والدین کو کوشش کریں ساتھ لیں اور جو بزرگ حضرات ہیں وہ خواتین کو ساتھ لیں. دوست کو کوشش کریں, جو گیدرنگ کے دوست ہوتے ہیں خصوصاً جوان دوست, ان کو کوشش کریں ایک نہ ایک کو دعوت دیں, اپنے ساتھ لائیں, اٹھائیں, وہ پابند کریں. اگرچہ ہفتے میں 2-4 دن ہی صحیح, لیکن یہ کوشش کریں. آپ ایک عرصے سے آ رہے ہیں, ہر سال وہی لوگ ہیں سننے والے, نئے کا اضافہ نہیں ہو رہا. اگر آپ کوشش کریں گے, آپ چند احباب جو ہیں وہ کوشش کریں گے تو اس کی بات الگ ہوگی, کیونکہ اثر اس کی زبان میں ہوتا ہے جب وہ خود اس عمل کا عامل ہو جائے. تو اگر آپ خود یہاں آنے کے پابند ہیں اور اگر آپ اس کی دعوت کو عام کرنے کی خود کوشش کریں گے تو آپ کی زبان میں کہ آپ خود بھی ایک کوشش کر رہے ہیں, خود بھی آ رہے ہیں, تو آپ کی زبان میں اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا کرے گا اور آپ کی بات پر اگلا لبیک کہہ کر مسجد کی طرف رخ کرے گا. اس کے ذریعے وہ نماز فجر کا بھی پابند بنے گا, اور جو شخص نماز فجر کا پابند بنتا ہے وہ یقیناً دوسری نمازوں کا بھی پابند ہو جاتا ہے. آپ کوشش کریں
اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی برکتیں عطا فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 تک کا درس ہوا تھا، 25ویں آیت سے آج درس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ قرآن میں جہاں ڈرانے کے ساتھ یعنی ترہیب کا ذکر ہو تو وہاں ترغیب کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ پہلے کفار اور ان کے اعمال اور عذاب کا ذکر فرمایا، اب یہاں سے مومنین کے لیے بشارت ہے، مومنین کے اعمال اور ثواب کا ذکر فرمایا، اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اعمال اور ثواب کا ذکر فرما کر انہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ تو یہ جنت کی بشارت اس آیت میں دی گئی۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اب بشر یہ فعل امر ہے، اور بشرا یبشرو تبشیرن باب تفعیل ہے، اور بشر فعل امر، اس کا مطلب مژدہ سناؤ، خوشخبری ہے۔ کس کے لیے خوشخبری ہے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اچھے کام کیے۔ پھر کیا ہے ان کے لیے کہ جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے؟ ان لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں، باغ ہیں، باغات ہیں، تجری جاری ہے، من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منہا من ثمرہ۔ اب یہ ثمرہ جو ہے نا، اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو پھل، بچوں کو پڑھایا نا بچپن میں، سے ثمر یعنی پھل، تو ثمرہ یعنی پھل۔ کلما رزقوا منہا من ثمرہ، من ثمرۃ رزقا، جب انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے۔ اب وہ پھل جو دیا جائے گا جنت میں، وہ ہوگا کیا؟ اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ اس کی نوعیت یہ ہوگی کہ ایک دفعہ ملنے کے بعد جب دوبارہ پھل ملیں گے تو جنتی کہیں گے یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے، لیکن جب وہ کھائیں گے تو اس پھل سے نئی لذت پائیں گے اور اس کا لطف بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہیں دنیاوی پھلوں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے تاکہ وہ مانوس رہیں کہ یہ پھل تو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، لیکن جنتی پھل ذائقے میں دنیاوی پھلوں سے بہت اعلیٰ ہوں گے، بلکہ اتنے اعلیٰ کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جنتی نعمتیں ایسی ہیں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، اس کے ذہن میں اس کی نعمتوں کا تصور نہیں آ سکتا۔ تو فرمایا کہ جب انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، قالو، تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل پہلے دیا گیا تھا۔ تو ملتا جلتا پھل کیا ہوگا، اس کی آپ کو وضاحت دی۔ آگے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اب یہ ایک اور نعمت کا ذکر ہے کہ وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ تو وہ پاکیزہ کی قید لگا کر فائدہ یہ ہے کہ وہ ناپاکی اور گندگیوں سے مبرہ ہوں گی، نہ جسم پر کوئی میل ہوگا نہ کوئی گندگی، اور وہ بد مزاجی اور بد اخلاقی سے بھی پاک ہوں گی۔ تمام ظاہری پاکیزگی، باطنی پاکیزگی کا ذکر ہے، اخلاق وغیرہ اور بد مزاجی، ان سب چیزوں سے پاک ہوگی وہ۔ تو فرمایا کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ،
اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقوں کی دو مثالیں بیان فرمائیں، تو منافقین نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند تر ہے کہ ایسی مثالیں بیان فرمائیں، اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے معبودوں کی کمزوری کو مکری کے جالوں وغیرہ کی مثالوں سے بیان فرمایا تو کافروں نے اس پر اعتراض کیا، اور اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، اب چاہے وہ مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال ایمان والے، فَيَعْلَمُونَ، ایمان والے تو جانتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے کافر، فَيَقُولُونَ، تو کافر کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اب یہ جو آیت کا یہ حصہ ہے نا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ اکثر آپ تقاریر میں بھی یہ آیت سنتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس قرآن کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی جاتی ہے، ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا یضل بہ کثیرا، قرآنی مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں جن کی عقلوں پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے، اور جن کی عادت کیا ہوتی ہے؟ صرف ضد، مقابلہ بازی، انکار اور مخالفت ہوتی ہے۔ تو انہی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وہ لوگ جو غور کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اس کے عادی ہوتے ہیں اور انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ اللہ تبارک تعالی اس کے ذریعے نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ اب یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، نافرمانی تو ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی تو دن میں کئی گناہ کرتے ہیں، لیکن ہم قرآن بھی سن رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ہم نافرمان ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے سے گمراہ کر دے گا؟ تب مفسرین نے یہاں پر جو لفظ فاسقین ہے، فاسق کی ڈیٹیل بیان کی، تفسیر روح البیان نے کہا کہ فاسق جو ہے نا، فاسق کا مطلب ہوتا ہے نافرمان، اور نافرمان وہ ہوتا ہے جو گناہ کبیرہ کرے، گناہ کبیرہ بڑا گناہ کرے۔ اب فرمائے کہ فسق جو ہے، نافرمانی، یہ تین طرح کی ہے، تین قسمیں ہیں اس کی، فسق کی۔ ایک ہے تغابی، اور ایک ہے انہماک، اور ایک ہے جحود۔ تین طرح کے فسق ہوتے ہیں۔
ایک ہے تغابی، ایک ہے انہماک، اور ایک ہے جحود۔ تغابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے اتفاقاً کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو گیا وہ، لیکن دل میں اس کے یہ ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، اور اس کو برا ہی جانتا رہا کہ برا گناہ ہے۔ دوسرا انہماک، کہ کبیرہ گناہوں کا عادی ہو گیا، اب اس سے بچنے کی پرواہ نہیں کرتا، یہ انہماک ہے۔ تیسری قسم ہے جحود، اور یہ سب سے خراب، کہ حرام کام کو اچھا جان کر اس کا مرتکب ہو گیا۔ تو ایسا شخص جو حرام کو اچھا جان کر اس کا مرتکب ہو گیا، تو یہ جو جحود والا درجہ ہے، یہ بندہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ پہلے دو درجوں میں جب تک سب سے بڑے کبیرہ گناہ یعنی کفر اور شرک کا مرتکب نہ ہو، وہ مومن مسلمان ہی ہے، مومن ہے، وہ مسلمان ہے۔ اور تیسری قسم جحود، کہ حرام کام کو جائز سمجھ کر کرنے لگا، اچھا جان کر کرنے لگا، اس کا مرتکب ہوا، تو یہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں مراد وہ نافرمان ہیں جو حرام کام کو اچھا جان کر کرتے ہیں، ہم مراد نہیں ہیں، ہم مراد نہیں ہے۔ فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، اور وہ اس قرآن کے ذریعے، اس کلام کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو کیسے نافرمان؟ جو حرام کام کو، شرک اور کفر کو اچھا جان کر کرتے ہیں، ایسے لوگ اس قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں۔ جو مسلمان گناہ تو کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں یہی ہے کہ یہ گناہ ہے، میں نے غلط کام کیا، میں توبہ کروں، اللہ میری توبہ قبول فرمائے۔ جو پہلی دو قسم والے ہیں، انہماک اور تغابی، وہ مراد یہاں پر نہیں ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، یہ قطع یقطعو سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کٹ کرنا، توڑنا۔ وَيَقْطَعُونَ، کاٹنا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے کیا دیا؟ حکم دیا، اس کو کاٹتے ہیں۔ تفسیر بیضاوی میں آتا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا، اس میں سے ایک یہ ہے کہ رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا، دوسرا مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور محبت کرنا، تیسرا تمام انبیاء علیہم السلام کو ماننا، چوتھا تمام کتابوں کی تصدیق کرنا اور حق پر جمع ہونا۔ تو ان کو قطع کرنا، ان کے توڑنے سے مراد یا ان کے کاٹنے سے مراد یہ ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، انبیاء علیہم السلام کو نہ ماننا، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا۔ تو یہاں پہ یہ مراد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں حضور پر ایمان لانے کے متعلق فرمایا تھا۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے ایک وعدہ لیا، عہد لیا
کہ اس کے رب ہونے کا اقرار کریں، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ اعراف میں بھی ہے. اور دوسرا عہد انبیاء کرام سے کے ساتھ خاص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین قائم کریں، جس کا ذکر سورہ احزاب میں. اور تیسرا وعدہ، تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہ چھپائیں، اور اس کا بیان سورہ آل عمران میں فرمایا ہے. فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے کیا دیا؟ حکم دیا. ان یوصل ما امر اللہ بھی ان یوصل ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. تو دیکھ رہے ہیں کہ جن چیزوں کو جوڑنے کا، جن چیزوں کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا، تو بندہ اس کو توڑے گا تو پھر کیا اٹھائے گا؟ نقصان اٹھائے گا. کیف تکفرون باللہ وکنتم، اب یہ ایک فلسفہ سکھایا جا رہا کہ اے بندے تو پہلے نہیں تھا، پھر اللہ نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے دوبارہ مار دے گا، پھر تو دوبارہ اٹھے گا. جب تو اٹھے گا تو کون سا دن ہوگا؟ وہ قیامت قائم ہو جائے گی. تو موت کے بعد اٹھائے جانے کا انکار یہ کفار کرتے تھے. اب یہاں پہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کافروں کو کہ تم منکر کیوں کر ہو سکتے ہو، کیوں کر خدا کے منکر ہوگے. کیف تکفرون باللہ، بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہوگے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، حالانکہ تم مردہ تھے. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، تو اس نے تمہیں فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں جلایا، تمہیں پیدا کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. غور کریں تو ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہ تھے، اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں زندگی عطا کی اور زندگی گزارنے کے لوازمات نعمتوں سے نوازا. لیکن بندہ مومن ناشکرا ہے، انسان کیا ہے؟ ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا، کچھ بھی نہیں تھے ہم. کس نے زندگی دی؟ اللہ نے دی. زندگی گزارنے کے لوازمات اور نعمتوں سے نوازا، تو اس کی عطاؤں سے فائدہ اٹھا کر اس کی یاد سے غافل ہونا اور ناشکری اور غفلت کی زندگی گزارنا کسی طرح ہمارے شایع نشان نہیں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے بنایا. اب زمین میں تمہارے لیے بنایا تو زمین میں بہت ساری چیزیں ہیں، دریا بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، کانے بھی ہیں، کھیتی بھی ہے، سمندر بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو دیکھیں دو طرح کے فائدے ہو سکتے ہیں. کتنی طرح کے؟ یا تو دینی یا دنیاوی، یا تو دینی یا دنیاوی، دو طرح کے فائدے ہو سکتے. اب دینی فائدہ کیا ہے؟ دینی فائدہ یہ ہے کہ جو زمین کے عجائبات ہیں اس کو دیکھ کر تم اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی معرفت نصیب ہو. تو یہ اسی وقت ہوگی کہ بندہ چیزوں کو دیکھ کر، اشیاء کو دیکھ کر غور و فکر کرے، یعنی اپنے مشاہدات کو بڑھائے. اس کو کہتے ہیں آبزرویشن اسکلز. اس کو بڑھائے، غور و فکر کرے کہ کیسی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، کیسے کیسے پہاڑ بنائے ہیں، کیسے کیسے درخت ہے، سمندر ہے، دریا ہے، سورج ہے، وہ نکلتا ہے تو روشنی پھیل جاتی ہے، غروب ہوتا ہے
تو اندھیرا ہو جاتا ہے. جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر برقی آلات ہیں کہ جسے جلایا جائے تو وہ روشنی کا کام دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ بندہ ان چیزوں میں غور و فکر کرے تو یقیناً یہ نظام کوئی چلا رہا ہے. یہ نظام کوئی چلا رہا ہے اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. تو یہ دینی فائدہ ہے کہ تم عجائبات پر غور و فکر کرو تو معرفت نصیب ہو. اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے، جیسا کہ فرمایا کہ ما فی الارض جمیعا، کہ سب کچھ کیا کیا، جو کچھ زمین میں خلق لکم، تمہارے لیے بنا ہے. تو اب اس کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ پیو اور اپنے کاموں میں لاؤ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت نہ رہے. تو بندہ اشیاء کو کیا لاتا ہے؟ اپنے کاموں میں لاتا ہے. انسان ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں جو زمین میں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بنائے، یہ پھل پیڑ پودے، ان سب سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور جو جانور ہیں وہ بھی ان اشیاء کو کھاتے ہیں. پھر انسان جانوروں کو کھا جاتا ہے، یعنی جانور ذبح ہوتے ہیں، اس کا گوشت گھر پہ آتا ہے، اس کو پکایا جاتا ہے، پھر کھاتا ہے. جانور کھا جاتا ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جانور کو اٹھایا کھا گیا، نہیں، پے در پہ. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ایک جانور ہو، اسے خریدا جائے، اس کو ذبح شرعی کیا جائے، اس پر اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کیا جائے، پھر اس کے گوشت کو کھایا جائے اور کچا نہ کھایا جائے بلکہ پکا کر کھایا جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور پھر اس چیز کو تو اللہ تعالیٰ نے عبادت بھی رکھا کہ مسلمان مخصوص دنوں میں مخصوص جانوروں کو ذبح شرعی کر کے کھاتے ہیں. اس کا نام قربانی ہے. یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنا اس کا چرچا ہوتا ہے. اور مسلمان ایک خاصی رقم قربانی میں استعمال کرتا ہے. کہا گیا کہ جانوروں کو نہیں مارو، کسی غریب کا گھر بھر دو، اس کی شادی کرا دو، یہ کر دو، وہ کر دو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، سنت ابراہیمی ہے، تھی ہے اور ہمیشہ رہے گی. قرآن مجید کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حضور کی سنت ہے، یہ کبھی رکنے والی نہیں. تو وہ مسلمان جس کے دل میں ایسی خواہش آ جائے کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کروں گا، سنتوں کو زندہ کروں گا اور اس کو قائم اور دائم رکھوں گا، اللہ کے فرض کردہ چیزوں پر حکم، واجب کردہ چیزوں کو مانوں گا، اس پر عمل کروں گا، تو یہ دل میں یہ خیال آنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو فرما هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر آسمان کی طرف استوا قصد فرمایا. فسواهن سبع سماوات، تو ٹھیک 7 آسمان بنائے. سبع یہ 7 کو کہتے ہیں. عربی گنتی یاد ہے؟ یاد نہیں ہے تو پھر سبع کا مطلب کیسے آئے گا؟ تو یاد کر لو عربی گنتی 1 سے 10 تک تو آنی چاہیے. 1 2 3 4 5 صحیح. تو سبع کا مطلب کیا ہو گیا؟ 7. اور سماوات یہ سما کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ سما کی. سما کہتے ہیں آسمان کو، اور سماوات آسمانوں. تو کتنے آسمان ہیں؟ 7 سماوات. کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان. 7 سماوات، ٹھیک 7 آسمان بنائے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سب کچھ جانتا ہے. وَهُوَ، اور وہ
बिकुल्ली हर, शैइन शे चीज, अलीम इल्म खूब इल्म रखता है। आला हजरत ने इस आयत का तर्जुमा यूं किया, और वो सब कुछ जानता है, और वो सब कुछ जानता है। ये कंजुल ईमान है, ईमान का खजाना। ऐसे ही ईमान का खजाना नहीं कहा, वाकई ईमान का खजाना है। आगे चलते हैं। अब नई रुकू शुरू हो रही है, और ये चौथी रुकू है। और आप जानते हैं कि सूरह बकरा की चौथी रुकू, जिसमें किसका जिक्र है? पहले नबी कौन? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। पहले नबी कौन? आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का भी जिक्र है, और फरिश्तों से जो बातचीत हुई कि मैं खलीफा बनाने वाला हूँ, उसका भी जिक्र है। और फिर आगे चल के आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में गए और वो फल खाया, फिर वो दरख्त के करीब गए, और फिर कहाँ आए? ज़मीन में तशरीफ़ लाए, ज़मीन में आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, इसका भी जिक्र इस रुकू में। और फिर आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी अल्लाह ने कबूल फरमाई, उसका भी जिक्र है। फताबा अलैहि आगे आएगा, वो तौबा भी कबूल हुई। और तो ये पूरा जिक्र है इस रुकू में, और मशहूर रुकू है कुरान मजीद में। 7 मकामात पे आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। और जब हम आते हैं ना नेकियों की तरफ, तो कौन हमें बहकाता है? उसका भी जिक्र है। फसजदू इल्ला इबलीस, सब ने सजदा किया लेकिन आदम ने, इबलीस ने सजदा ना किया। जी सारा एक रुकू में सारा बयान है। अब इस रुकू को शुरू करते हैं। और चूंकि ये वाक़यात मशहूर हैं और एक अरसे से हम सुनते आ रहे हैं, सीरत अंबिया में भी हमने पढ़ा, मुख्तलिफ़ कोर्सेस में जहाँ सीरत अंबिया पढ़ाई जाती है, समर कैंप में और दीगर मकामात में, उसमें इसका जिक्र है। और ये आयतें तो ऐसी हैं कि इसके अल्फाज जहन में होते हैं, जब ये अल्फाज आते हैं तो मतलब भी समझ में आ जाता है। तो अब ये वो रुकू शुरू हो रही है। तो इसका पस मंज़र ये है कि जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, आदम अलैहिस्सलाम को किसने बनाया? अल्लाह ताला। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने अर्ज़ की कि अल्लाह, क्या तू ज़मीन में उसको नायब बनाएगा? अतजअलु फ़ीहा, क्या उसको नायब बनाएगा? मैं युफ़सिदु, जो ज़मीन में क्या करे? फसाद फैलाएंगे। वयस्फ़िकुद्दिमा, और खून बहाएगा। हालांकि हम हर वक्त तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी हम्द करते हैं, यानी तेरी खिलाफत के मुस्तहिक हम हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जो मुझे मालूम है वो तुम्हें नहीं मालूम। तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद उन्हें तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर उन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश करके फरमाया अगर तुम इस बात में सच्चे हो कि खिलाफत के तुम ही मुस्तहिक हो तो उन चीज़ों के नाम बताओ। तो फरिश्तों ने अर्ज़ की अल्लाह हमें तो सिर्फ इतना इल्म है जितना तूने हमें सिखा दिया, सारे इल्म और हिकमत तो तेरे पास है। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया आदम तुम इन्हें अशिया के नाम बता दो। आदम अलैहिस्सलाम ने चीज़ों के नाम बता दिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ए फरिश्तों क्या मैंने तुम्हें न कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की तमाम छुपी चीज़ें जानता हूँ और मैं तुम्हारी ज़ाहिरी और पोशीदा बातों को भी क्या करता हूँ, जानता हूँ। तो इसका जिक्र है, फरमाया व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, और याद करो जब तुम्हारे रब ने लिल मलाइका, मलाइका किसे कहते हैं? फरिश्तों को। लिल मलाइकती, फरिश्तों से फरमाया इन्नी जाइलुन। अब ये जाइलुन फाइलुन के वजन पर है और इन्नी में जो या है
انا کا مطلب ہوتا ہے انا تحقیق کے لیے آتا ہے، بے شک، اور انی کے ساتھ جو یا ہے وہ یا نسبتی یعنی میں، بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض، ارض کسے کہتے ہیں؟ فی الارض زمین میں، اپنا نائب خلیفہ، کیا بنانے والا ہوں؟ نائب بنانے والا ہوں۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اب یہ قالو آیا، ایک آتا ہے قالا اور ایک ہوتا ہے قالو، کیا فرق ہے دونوں میں؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ قالا واحد ہے اور قالو جمع ہے۔ تو ملائکہ بات کس سے ہوئی تھی؟ فرشتوں سے، تو قالو فرشتوں نے کہا، بات کس سے ہوئی تھی؟ فرشتوں سے بات ہوئی، تو اب جواب میں قالا نہیں آیا بلکہ کیا آیا؟ قالو۔ جمع کیوں آئی؟ کیونکہ ایک فرشتے سے بات نہیں ہوئی، فرشتوں سے بات ہوئی، اب فرشتوں نے کہا قالو اتجعل فیہا، اتجعل فیہا، اچھا قالو، قالو کا مطلب قالا ہوتا ہے، قالا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا۔ قالا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلیں آپ مجھے یہ بتائیں، قالا کا مطلب آسان مطلب ہوتا ہے کہا، قالا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہا۔ اب میں کہتا ہوں کہ قالا کا مطلب فرمایا بھی ہوتا ہے اور قالا کا مطلب عرض کی، کیا کی؟ یہاں کیا لیں گے؟ عرض کی۔ کیوں لیں گے؟ اس کا ایک قاعدہ ہے، وہ اصول کیا ہے کہ جب چھوٹا بڑے کی بارگاہ میں کہے تو وہ عرض ہوتی ہے، اور بڑا چھوٹے سے فرمائے تو وہ عرض نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کلام کیا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو اب جواب کون دے رہے ہیں؟ فرشتے، لہذا فرمایا کا ترجمہ نہیں ہوگا بلکہ کس کا ترجمہ ہوگا؟ عرض کی۔ قالو، فرشتوں نے عرض کی، اتجعل فیہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ آگے بات آ رہی ہے اس کی، آگے جا کے دو چار آیتوں کے بعد فرشتوں کی بات پھر آئے گی اور اس میں یہ اتجعل فیہا کا ذکر آئے گا۔ تو فرشتوں نے عرض کی کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں۔ تسبیح کیا ہوتی ہے؟ تسبیح سبحان اللہ، تحمید، حمد کیا ہوتی ہے؟ الحمدللہ، اور تحلیل، ایک تسبیح ہوتی ہے، ایک تحمید ہوتی ہے اور ایک کیا ہوتی ہے؟ تحلیل، تحلیل، ہا لام لام، تحلیل، حلل یحلل۔ تو تسبیح جیسے سبحان اللہ پڑھنا، تحمید جیسے الحمدللہ پڑھنا، ایک ہوتی ہے تکبیر جیسے اللہ اکبر پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے تحلیل جیسے لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ تو یہ چار نام ہیں تسبیحات کے، تسبیح، تحمید، تحلیل، تقدیس، تکبیر، بہرحال۔ تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو پاکی بیان کرنا یعنی سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، جیسے یہ رکوع اور سجدے کی بھی تسبیح ہے نا،
سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہ اللہ کی پاکی بیان ہو رہی ہے، یہ تقدیس ہے، یہ اللہ کی کیا بیان ہو رہی ہے؟ پاکی بیان ہو رہی ہے۔ ایک تکبیر ہے، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، یہ تکبیر ہے۔ تو فرمایا کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال، اب قالا کا فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب کیا ترجمہ ہوگا؟ عرض کی یا فرمایا؟ فرمایا۔ قالا، اللہ نے فرمایا۔ اب یہ واحد ہے، کیا ہے؟ یہ واحد ہے۔ قالا واحد ہے اور قالو جمع تھی، تو واحد کا مطلب ایک، جمع کا مطلب ایک سے زیادہ۔ قالا، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اچھا، اب یہ فرمایا خلیفہ، اس آیت میں آیا تھا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہو۔ تمام ہی انبیاء اگرچہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں خلیفہ سے مراد کون؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت پوچھے، دریافت کرے، حکمت کیا ہے، اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کر دی اور آسمان والوں میں ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیا حاجت تھی کہ وہ فرشتوں سے مشورہ کرتا؟ حاجت ہے؟ نہیں، پھر بھی مشورہ کیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو ظاہری طور پر جو دی گئی وہ مشورے کے انداز میں دی گئی۔ کس انداز میں دی گئی؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیا جائے تاکہ اس کام سے متعلق ماتحت افراد کے ذہن میں کوئی خلش ہو تو اس کا ازالہ ہو جائے، یا کوئی جس نے مشورہ کیا اس کو کوئی ایسی مفید رائے مل جائے جس سے وہ کام مزید بہتر انداز میں ہو سکے۔ صحابہ کرام سے مشورہ لینے کا، مشورہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ اور صحابہ کرام کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے سورہ شورا میں فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام ان کے باہمی آپس کے مشورے سے ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو فرشتوں نے، فرشتے کون ہیں؟ فرشتے نوری مخلوق ہیں۔ فرشتے کون ہیں؟ نوری مخلوق ہیں۔ فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ کے معزز اور مکرم بندے ہیں، کھانے پینے سے پاک ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں فرشتوں کے باب میں۔ تو جب ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ، تو ہمارا اسلام کتاب ہے مفتی خلیل خواہ برکاتی علیہ رحمہ کی، اس میں فرشتوں کے بارے میں چھوٹے چھوٹے سوالات بھی ہیں، بڑے بڑے سوالات، 9 حصے ہیں اس کے۔ تو اس میں آپ نے بڑے پیارے انداز سے بچوں کو سمجھانے کے لیے، سبق یاد کرنے کے لیے وہ چیپٹرز لکھے ہوئے ہیں، تو اس پر آپ غور کریں۔ ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا اسلام ایک ایسی کتاب ہے
جو ہر گھر میں ہونی چاہیے. جو کیا ہونی چاہیے؟ ہر گھر میں ہونی چاہیے. تو یہ کتاب آپ لیں اور آسان آسان اس میں لکھا، بڑی اچھی اردو ہے اس میں، اور آپ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. اچھی کتاب ہے. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. تو فرشتے کیا ہیں اس کی ڈیٹیلز اور بھی مقامات پہ مل جائے گی. اور بہار شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے جو پہلا حصہ ہے اس میں ایک باب باندھا ملائکہ کا بیان، اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں بہت ساری اہم ترین باتیں اس میں کہ فرشتوں کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا نظریہ کیا ہے، فرشتے کون ہیں، کیا ہے. یہ آپ کو وہاں پہ اس کا چیپٹر بہار شریعت کا پہلے حصے میں مل جائے گا. ابھی تو بہار شریعت کی ایپ بھی آ گئی ہے، پلے اسٹور پہ آپ کمپلیٹ بہار شریعت لکھیں، ایپ آ جائے گی، اس میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اگرچہ کتاب نہ ہو تو آپ موبائل میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو وہ نوجوان جو مجھے سن رہے ہیں، وہ طلبہ، وہ بچے جو مجھے سن رہے ہیں، وہ موبائل میں گیموں سے باہر آ جائیں. کس سے باہر آ جائیں؟ گیموں سے باہر آ جائیں اور موبائل کا اچھا استعمال کریں نا. اس میں کتابیں ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو اسٹڈی کریں. تو اس سے کیا ہوگا؟ مطالعہ بڑھے گا، نالج بڑھے گی. اور نالج از پاور، علم بڑی دولت ہے. تو اس پر بھی اضافہ ہوگا علم سیکھنے کا. علم کی بڑی فضیلتیں ہیں، آگے آ رہی ہیں. اب آگے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے. علمہ یہ تعلیم سے ہے. تعلیم کا مطلب ہوتا ہے سکھانا. تعلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سکھانا. علمہ آدم الاسماء، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کلہا، اسماء یہ اسم کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نام. اسماء کلہا تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. اور ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، فقال فرمایا انبئونی مجھے خبر دو. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ، ان کے نام تو بتاؤ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء پیش فرمائیں اور بطور الہام کہ آپ کو ان تمام چیزوں کے نام، کام، صفات، خصوصیات، اصولی علم اور صنعتیں سب کچھ سکھا دی. پھر تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان سے فرمایا گیا کہ اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو کہ تم زیادہ علم والے، تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. کیونکہ کیوں بتاؤ؟ کیوں بتاؤ؟ کیونکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. کیوں نام بتاؤ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیا بنایا؟ خلیفہ. اب خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اختیار کو استعمال کرنا، کام کو استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر، پلاننگ، کیا کرنا؟ ہاں، کاموں کی تدبیر کرنا، عدل و انصاف کرنا. اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جن پر اسے اختیار دیا گیا، جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے. تو ان تمام چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے. تو فرمایا کہ اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. اب فرشتوں نے جواب دیا، قالو، اب بتائیں کیا ترجمہ کریں گے؟ عرض کی. فرشتوں نے عرض کی سبحانک، اللہ تو پاک ہے، سبحانک
تو پاک ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے. تو آدم علیہ السلام کے علمی فضل اور کمال کو دیکھ کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں اس بات کا اظہار کیا کہ ان کا سوال کرنا اعتراض کے لیے نہ تھا بلکہ حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا. اب انہیں انسان کی فضیلت، اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہو گئی جس کو وہ پہلے نہ جانتے تھے. تو اس آیت سے انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت ثابت ہوتی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تعلیم کی نسبت کرنا کہ جو کچھ تو نے سکھایا ہم تو وہی جانتے ہیں. تو یہ نسبت کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہی تعلیم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سکھاتا ہے. علمتنا، تو نے سکھایا، تو یہ بھی درست ہے. اور آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر افضل ہونے کا سبب علم ظاہر فرمایا. تو معلوم ہوا کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ذر، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو، یہ تمہارے لیے 100 رکعتیں نفل پڑھنے سے بہتر ہے. اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب، علم کا ایک چیپٹر سیکھا ہو، وہ علم کا چیپٹر جس پر عمل بھی کیا گیا ہو، تو یہ تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے. کون پڑھتا ہے 1000 نوافل؟ 100 نفل کون پڑھتا ہے؟ 12 نفل کون پڑھتا ہے؟ کون پڑھ لیتا ہے؟ اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، یہ سب ملاؤ تو 12 نفل بنیں گے، 8 یا 12 نفل بنیں گے. یہ نہیں پڑھے جاتے ہم سے، بلکہ ظہر سے لے کر ظہر، مغرب اور عشاء کے نفل ملاؤ تو یہ 8 بنیں گے، یہ ہم سے نہیں پڑھے جاتے. تو یہ 100 اور 1000 کدھر؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ فضیلت علم کی ایک آیت میں رکھ دی کہ تم علم کی ایک آیت سیکھو تو یہ 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے. ایک چیپٹر سیکھو تو یہ 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے. حضور نے فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اختیار کرنے میں ہے. پرہیزگاری اختیار کرنے میں تمہارے دین کی بھلائی ہے. اور پھر آگے ذکر ہے، فرمایا کہ قولا یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو. فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے، قولا، تو اللہ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، فرمایا آسمانوں اور زمین کی، فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. تکتمون جو ہے، یہ تکتمون یہ کتما یکتمو باب نصر ینصرو سے ہے، اور ایک اصطلاح آتی ہے کتمان. کتمان کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز میں جو عیب ہے اس کو چھپا کر بیچنے کو کتمان کہتے ہیں.
تکتمون کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو. ٹھیک ہے, تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو. تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتو کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں, اور میں وہ جانتا ہوں, میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. ما تبدون, تبدون کا مطلب ہوتا ہے کہ تم ظاہر کرتے ہو. وما کنتم تکتمون, اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. اب وہ سجدے کا ذکر ہے. فرشتوں نے کس کو سجدہ کیا؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا یا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جو نور محمدی چمک رہا تھا اس کو سجدہ کیا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اور یاد کرو وَإِذْ قُلْنَا, اور یاد کرو قُلْنَا جب ہم نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدو. اب دیکھیں اس کو پڑھنے کے دو طریقے. دیکھیے آپ کو آیت نظر آ رہی ہے تو الف پر کچھ بھی نہیں لگا ہوا, سین پر ڈائریکٹ جزم لگا ہوا ہے, تو یہ ساکن کلمہ ہے, اور ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے اسجدو. کیا پڑھیں گے؟ اور پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ للملائکۃ اسجدوا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا یہ جمع ہے تو سب نے کیا کیا؟ سب نے سجدہ کیا. اللہ سوائے کس نے سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس نے. ابا, اس نے انکار کیا. ابا کا مطلب اس نے انکار کیا. واستکبر, اور تکبر کیا. وکان من الکافرین, واستکبر اور تکبر کیا. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا غرور کیا. سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا. وہ منکر ہوا, اس نے انکار کیا. انکار کرنے والے کو منکر کہتے ہیں. وہ منکر ہوا. ابا اس نے انکار کیا, وہ منکر ہوا. واستکبرا, واستکبرا کے دو مطلب ہیں. اور تکبر کیا, اور دوسرا مطلب غرور کیا. کنز الایمان میں غرور کیا لیا گیا ہے, اور اس نے غرور کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور کافر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی اور عالم جسمانی کا مجموعہ بنایا. فرشتوں کے لیے کمالات کے حصول کا وسیلہ بنایا. تو اب انہیں حکم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں, کیونکہ اس میں آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف, اور جو فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا, اس اتجعل فیہا کی معذرت بھی ہے. تو اس میں آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف اور اپنے قول اتجعل فیہا کی معذرت بھی ہے. بہرحال تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا. حکم کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا. فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا. ملائکہ مقربین سمیت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا, لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا, اور تکبر کرتے ہوئے وہ سمجھتا رہا کہ آدم علیہ السلام سے افضل ہے. کیوں سجدہ نہیں کیا؟ وہ کیا سمجھا اپنے گمان میں
کہ وہ کس سے افضل ہے؟ وہ آئے گا نا سورہ صاد میں اور آگے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. یہ ساری باتیں آئیں گی. تو جیسے تنہائی عبادت گزار، فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدے کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے. تو اپنے اس باطل عقیدے، اللہ کے حکم سے انکار اور نبی کی تعظیم سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ سبق آپ بچوں کو کس طرح پڑھائیں گے؟ آپ بچوں کو اس طرح پڑھائیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ کیا کریں؟ آدم علیہ السلام کو کیا کریں؟ سجدہ کریں. سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو ابلیس نے کیا کہا؟ ہاں، ابلیس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں. اللہ تعالیٰ ابلیس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، تو میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ ٹھیک ہے. تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بعد میں بھی ابلیس کو کہا گیا کہ وہ اب بھی سجدہ کر لے، تو اس نے سجدہ نہیں کیا. تو جیسے کہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کے سجدہ کر لے، کہ وہ تو اس نے اس وقت بھی انکار کیا. تو نبی کی تعظیم نہیں کی. نبی کی، تو جس نے سب سے پہلے نبی کی تعظیم نہیں کی وہ کون؟ شیطان. تو جو آج نبی کی تعظیم نہیں کرے وہ کس کے طریقے پر؟ شیطان کے طریقے پر. اس طرح مکالمہ بنایا جا سکتا ہے. بہرحال تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے شیطان کیا ہو گیا؟ ابلیس کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. اور اب سجدہ کسے کہتے ہیں؟ اور ابلیس کا شیطان کو سجدہ کرنا، تو آج سجدے کا کیا حکم ہے؟ سجدہ صرف کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. سجدہ کس کے لیے؟ سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت، ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیم. یعنی یہ بہت اچھا بندہ ہے، بہت بڑا بندہ ہے، اس کو میں سجدہ کروں. یہ ہو گیا سجدہ تعظیم. سجدہ عبادت بھی منع ہے، سجدہ تعظیم بھی منع ہے. جی دیکھیں، عبادت کا سجدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اللہ معبود ہے، تو جو معبود ہے اس کو کس کا سجدہ ہوگا؟ عبادت کا سجدہ ہوگا. اس کو کس کا سجدہ ہوگا؟ عبادت کا سجدہ ہوگا. تو کسی کو معبود سمجھ کر جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ سجدہ عبادت کہلاتا ہے. اور ہم نماز میں کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں. اگرچہ ہم جھکتے یہاں ہیں زمین پر اور رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے، لیکن سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو. رخ کس طرف ہوتا ہے؟ کعبے کو سجدہ نہیں کر رہے. سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو. اور سجدہ تعظیم کا سجدہ یہ ہے کہ یہ شخص بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، تو اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے میں اس کے آگے جھک جاؤں بطور سجدہ. تو یہ سجدہ تعظیمی ہے. اب حکم کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے.
کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. اور جو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا وہ کیا تھا؟ وہ سجدہ تعظیمی تھا اور باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا, صرف سر جھکانا نہ تھا. تو تعظیمی سجدہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا, ہماری شریعت میں کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. اب کسی کے لیے بھی جائز نہیں, لہذا کسی پیر کو سجدہ کرنا, کسی ولی کو سجدہ کرنا یا کسی مزار پر سجدہ کرنا حرام ہے. اور یہی بات ہمارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ بھائی مزار میں کون ہے؟ اللہ کے نیک بندے ہیں, آرام کر رہے ہیں, ہم وہاں جائیں, ان کو ایصال ثواب کریں, گفٹ پیش کریں. کیا کریں؟ کہیں جاتے ہیں نا اچھی جگہ تو کیا کرتے؟ گفٹ دیتے. تو یہ گفٹ ہے, ایصال ثواب کریں اور پھر اللہ سے ان کے وسیلے دعا کریں. اللہ سے, دیکھو بیٹا, آپ کو میں کہوں کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے دعا کرو, آپ نے دعا کی. اب میں آپ کو کہوں کہ آپ کعبے پر دعا کرو, حرم میں دعا کرو, تو کون سی زیادہ قبولیت والی دعا ہوگی؟ یہاں پر بیٹھ کر کرنے والی یا حرم کعبہ میں؟ حرم کعبہ میں. تو یوں سمجھایا جائے. اسی طرح میں آپ کو کہوں یہاں بیٹھ کر دعا کرو, اور میں کہوں کہ آپ کسی اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ میں بیٹھ کر دعا کرو, تو کون سی زیادہ قبولیت والی رکھتی ہے؟ یہاں پر بیٹھ کر یا وہاں پر بیٹھ کر؟ تو یہ ہے سمجھانے کے لیے. لیکن سجدہ وجدہ جائز نہیں, منع. یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے ہمارے اسلام میں. ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, کہ بزرگان دین کی بارگاہ میں جائیں, ان کو سلام پیش کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا سید الشہداء کی بارگاہ میں جاتے تھے. کتنی بڑی بارگاہ ہے, سید الشہداء کی بارگاہ میں جاتے تھے, سلام پیش کرتے, دعا کرتے. تو مزارات پہ جانا, اور پھر 15 شعبان کی رات حضور ام المؤمنین نے فرمایا تھا کہ حضور کہاں گئے؟ ہاں, قبرستان گئے, بقی میں گئے. تو قبور پر جانا, قبرستان جانا, مزارات پہ جانا, یہ حضور ہاں ثابت ہے, اپنا نکالا ہوا نہیں ہے, اصل موجود ہے. اصل کیا ہے اس کی؟ موجود ہے. بہرحال بات کہیں اور نکل گئی, ہم آ جاتے ہیں واپس ہمارے اسی موضوع پر. اور پھر شیطان نے انکار کیا, ابا واستکبرا, تکبر کیا. تکبر کیا ہے؟ میں بڑا ہوں, میں بڑا, بس سینہ چوڑا, یہ تکبر ہے. اپنے آپ کو جھکا دینا, اپنے آپ کو میں چھوٹا بھائی تو بڑا, یہ عاجزی ہے. اور بندہ مومن کو ہمیشہ کیا کرتے رہنا چاہیے؟ عاجزی کرتے رہنا چاہیے, تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے. تکبر خطرناک عمل ہے, بعض اوقات بندے کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ کفر تک پہنچا دیتا ہے. اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ کس سے بچے؟ تکبر کرنے سے بچے. حضور نے فرمایا تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے. اور تکبر سے بچتے رہو, کیونکہ اسی تکبر نے شیطان کو اس بات پر ابھارا تھا کہ وہ آدم کو سجدہ نہ کرے. اور آدمی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنی ذات کو بلند سمجھتا رہا. یہ ہے تکبر, دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو کیا سمجھنا؟ بڑا سمجھنا, بلند سمجھنا.
یہاں تک کہ اسے تکبر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر اسے وہی عذاب پہنچے گا جو تکبر کرنے والے کو پہنچے گا۔ اب آدم علیہ السلام اور جناب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہاں پر گئے؟ پھر جنت میں۔ اور جنت میں گئے تو فرمایا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے اور تمہارے لیے خاص وقت تک زمین میں ٹھکانہ اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا، آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے فرمایا کہ جنت میں رہو، جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھاؤ، درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور اس کے ساتھ شیطان نے قسم کھائی، قسم کھا کر کہا میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ جب اس نے قسم کھائی تو اب انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم بھلا کون کھا سکتا ہے۔ اس خیال سے حضرت حوا نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر آدم علیہ السلام کو دیا تو انہوں نے بھی کھا لیا، اور یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ممانعت تحریمی نہیں ہے، تنزیہی ہے، یعنی حرام قرار دینے کے لیے نہ تھی بلکہ ناپسندیدگی کا اظہار تھا۔ لہٰذا یہاں آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، اور خطائے اجتہادی گناہ نہیں ہے، لہٰذا شیطان کے دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، اور پھل کھاتے ہی ان کے پردے کے مقام بے پردہ ہو گئے اور وہ اسے چھپانے کے لیے ان پر پتے ڈالنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا خلا دشمن ہے؟ اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں رہو گے۔ زمین پر تشریف آوری کے بعد آدم علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند کلمات سکھائے گئے، پھر جب آپ نے ان کلمات کے ساتھ توبہ اور معافی کی درخواست کی تو وہ توبہ قبول ہو گئی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اب یہ دنیا کا معاملہ ہے، یعنی یہاں آ گئے اور یہ کلمات سکھا دیے گئے، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ اب یہاں بھی وضاحت دینی پڑے گی کہ تابہ کا مطلب کیا ہے۔ تابہ کا مطلب ہوتا ہے توبہ کی، اور تابہ یتوبو توبہ کی، تو توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب یہ لفظ اللہ تعالی کے لیے آئے
اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کے ساتھ بندے پر رجوع کرنا یا بندے کی توبہ قبول کرنا ہے. اور یہ لفظ جب بندے کے لیے آئے تو دوسرے مفہوم میں ہے، اور توبہ کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا. تو یہاں جو ہے نا فتاب علیہ، تو اب ترجمہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلمات سکھائے آدم علیہ السلام کو، کہ آدم علیہ السلام نے جو کلمات سیکھے وہ کیا تھے، وہ قرآن میں دوسرے مقام پر بیان ہوا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور پھر ایک حدیث ہے، حضرت عمر فاروق سے روایت ہے، حضور نے فرمایا جب آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو ایک عرصے تک حیران اور پریشان رہنے کے بعد انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب مجھے محمد کے صدقے میں معاف فرما. کشتی نوح میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں یونس کی فریاد میں، آپ کا نام نامی اے صلی اللہ ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا. کشتی نوح میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہو، ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں ہو، یا نوح علیہ السلام کشتی میں ہو. نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کا نام محمدی کشتی، محمدی بوٹ رکھا تھا. کشتی نوح میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں، یونس کی فریاد میں، آپ کا نام نامی اے صلی اللہ ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا. یمامہ جنگ میں صحابہ یا محمد آہو کہہ کر پکاریں تو مدد پہنچ جاتی ہے. بندہ مومن حضور سے فریاد کرے، یا رسول اللہ انظر حالنا، اللہ کے رسول میرے حال کو دیکھیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. امام کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام بڑا پیارا نام ہے، اونچا نام ہے، سہرا نام ہے، اور یہی نام ہے، اسی نام کے ذریعے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. سیدنا فاروق اعظم سے روایت، حضور نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام پریشان رہے، عرض کی اے رب مجھے محمد کے صدقے میں معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، حضور تو آخری نبی ہے نا، حضور کیا ہے؟ آخری نبی ہیں. اللہ نے فرمایا اے آدم تم نے محمد کو کیسے پہچانا؟ حالانکہ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا. آدم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے، تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا بھی نہ کرتا. اللہ اکبر. کتاب ہستی کے
سرے ورق پر گر نام محمد رقم نہ ہوتا، وجود ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوہو قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، یہ محفل کونو مکان نہ ہوتی گر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ امام اہل سنت کا شعر ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جب جس نے جہاں جتنا جو مانگا ملا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کی تفسیر آپ پڑھیں سورہ ضحیٰ میں، تو سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب یہ آیت نمبر کیا تھی؟ یہ 39 ہے، اور یہاں 4 رکوع مکمل ہوئے۔ اب آیت نمبر 40 شروع ہو رہی ہے، اور آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 150 150 تک اکثر آیات میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کے عروج، بنی اسرائیل کا زوال، عزت، ذلت اور جزا اور سزا، قومی اور اجتماعی، اچھے برے کردار کا تذکرہ۔ اور اس بیان کو قرآن مجید میں بار بار دہرایا گیا اور بار بار تکرار کی۔ ایک بڑی حکمت قوموں کے عروج اور زوال، عزت اور ذلت کا فلسفہ سمجھانا، اور مسلمانوں کو اس سے عبرت دلانا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہونے، جلیل القدر انبیاء کی امت ہونے اور توریت جیسی کتاب رکھنے کے باوجود اپنے عمل کے بغار پر ذلیل اور رسوا ہوئے اور مغلوب اور مقہور ہوئے، جبکہ توبہ اور رجوع اور نبی اور کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت میں معزز اور غالب ہوئی۔ اسی طرح امت مسلمہ کو بھی یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اپنے عروج اور زوال کے اسباب کو اسی آئینے میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج سب پوچھتے ہیں کہ مسلمان ذلت کا شکار کیوں ہے، پستی کا شکار کیوں ہے؟ قرآن میں بیان کردہ بنی اسرائیل کا قومی اور اجتماعی کردار اور موجودہ دور کے مسلمانوں کا قومی اور اجتماعی کردار سامنے رکھ کر موازنہ کر لیں، خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ اگر بنی اسرائیل کو کاٹنے بونے پر کانٹے ملتے تھے تو ہمیں کانٹے بونے پر، بنی اسرائیل کو کانٹے بونے پر کانٹے ملتے تھے تو ہمیں کانٹے بونے کے بدلے آم کیوں ملیں گے؟ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد۔ اسرا کا معنی ہے عبد، اور عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، اور ایل، اسرائیل، ایل سے مراد اللہ تعالی۔ تو اسرائیل کا معنی ہوا اسرا عبد، ایل مطلب اللہ، تو اسرا کا مطلب ہوا عبداللہ، اسرائیل کا مطلب ہوا عبد اور اللہ۔ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو فرمایا یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف
मुझ से डरो। वआमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफ़िरिन बी, और ईमान लाओ उस किताब पर जो मैंने उतारी है, वो किताब तुम्हारे पास मौजूद किताब की तस्दीक करने वाली है। वला तश्तरू बि आयाती समनन कलील वामिनु बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफ़िरिन बी वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला व इय्याया फत्तकून। और ए बनी इसराइल, उस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने उतारी है, वो तुम्हारे पास मौजूद किताब की तस्दीक करने वाली है, और सबसे पहले उसका इनकार करने वाले ना बनो, और मेरी आयतों के बदले थोड़ी कीमत ना वसूल करो, और मुझ ही से डरो। यानी बनी इसराइल के उलामा उस कुरान पर ईमान लाओ जो मैंने अपने हबीब पर नाजिल किया। वो तुम्हारे पास मौजूद किताब तौरात इंजील की तस्दीक करता है। तुम अहले किताब में से कुरान मजीद और मेरे हबीब के सबसे अव्वलीन मुनकिर ना बनो, वरना जो लोग तुम्हारे पीछे लगकर कुफ्र इख्तियार करेंगे तो उनका वबाल भी तुम पर होगा। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून, हक़ को बातिल के साथ ना मिलाओ और जानबूझकर हक़ को ना छुपाओ। तो यहूदी उलामा नबी करीम की अजमत और नबूवत से मुतालिक तौरात की आयतें छुपाते भी थे और कुछ कुछ बयान करते, तो उनके साथ अपनी तरफ से कुछ बातिल बातें भी मिला दिया करते थे। मसलन अपने पैरोकारों से कहते कि मोहम्मद नबी तो है लेकिन हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए है। तो यहूदी उलामा ने इस तरह की कई बातें घड़ी हुई थी जिनके जरिए वो जानबूझकर हक छुपाने और हक और बातिल को मिलाकर धोखा देने के तरीके इख्तियार किए हुए थे। तो इस आयत से मालूम हुआ कि हर एक को चाहिए कि हक को बातिल से ना मिलाए और ना ही हक को छुपाए, क्योंकि हक छुपाने में फसाद और नुकसान है, और हक बात जानने वाले पर उसे जाहिर करना वाजिब है और हक बात को छुपाना उस पर हराम है। फिर नमाज कायम करने, ज़कात देने का हुक्म हुआ और रुकू करने वालों के साथ रुकू करने का हुक्म है। तो यहाँ जमात साबित होती है कि बंदा मोमिन नमाज बा जमात अदा करे। वाक़ीमुस्सलाता, और नमाज कायम रखो, व आतुज़ ज़काता, और ज़कात अदा करो, वरकऊ मअर्राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौन अनफुसकुम व अंतुम ततलून अलकिताब अफला ताक़िलून, क्या तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और अपने आप को भूलते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो, तो क्या तुम्हें अकल नहीं। यह आयत भी उन यहूदी उलमा के बारे में है जिनसे उनके मुसलमान रिश्तेदारों ने दीन इस्लाम के मुतालिक दरियाफ्त किया, तो उन्होंने कहा तुम इस दीन पर कायम रहो, मोहम्मद का दीन हक, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन हक और कलाम सच्चा है। तो फरमाया क्या तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और अपने आप को भूलते हो। या उन यहूदियों के हक में नाजिल हुई जिन्होंने मुशरिकीन अरब को हुजूर के मबूस होने की खबर दी थी और हुजूर की पैरवी करने की हिदायत की थी। फिर जब हुजूर इस दुनिया में तशरीफ लाए तो ये हिदायत करने वाले हसद से खुद काफिर हो गए, तो उन्हें फरमाया गया कि लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और खुद को भुलाते हो। वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सला, और सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। ए बनी इसराइल, अपने नफ्स को लज्जतों से रोकने के लिए सब्र से मदद चाहो, और अगर सब्र के साथ नमाज से भी मदद हासिल करो तो सरदारी और मनसब और माल की मोहब्बत दिल से निकालना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा।
اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے ان لوگوں پر بھاری نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جنہیں یقین ہے کہ ان کے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. فرمایا کہ بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں. تو گناہوں اور خواہشات سے بڑھے ہوئے دلوں پر نماز بہت بوجھل ہوتی ہے, وزنی ہوتی ہے. کن کے لیے؟ جو گناہوں کی طرف ہے اور عشق اور محبت الہی سے لبریز اور خوف خدا سے جھکے ہوئے دلوں پر نماز بوجھ نہیں بلکہ نماز ان کے لیے لذت و سرور اور روحانی اور قلبی معراج کا سبب بنتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اور اس مولا کریم کے دیدار کی طرف رکھتے ہیں. قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 46 آیات 46 آیات مکمل ہوئی. کل انشاءاللہ تعالی 47ویں آیت سے درس ہوگا. میں ایک بار پھر آپ سے کہتا ہوں جو بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ یہ 15واں سال ہے ہمارے اس بزم کا, خوشگوار زندگی کا, اور آپ میں سے کئی احباب بلکہ اکثریت ایسی ہے جو ہر سال آتے ہیں. میں پھر آپ سے کہوں گا کہ اب آپ اکیلے نہ آئیں, نوجوان اپنے والدین کو لائیں, بزرگ اپنے گھر والوں کو لائیں, اپنے گھر کے افراد سے ذہن بنائیں اور کسی ایک فرد کو ضرور لائیں اس بزم میں. اس کی دعوت عام کریں. آج جمعے کا دن ہے, جمعے کی نماز میں اعلان کروائیں, سوشل میڈیا کے ذریعے تشہیر کریں, اسٹیٹس لگائیں اور اس کے پوسٹر کا اور اس کی تشہیر کریں. کوشش کریں کہ آپ ایک شخص کو اگرچہ ہفتے میں 1 یا 2 بار ہی صحیح اس بزم کا پابند کریں. آپ کی وجہ سے اگر کوئی قرآن مجید کا درس سن کر راہ راست پر آ گیا, اپنی عملی زندگی میں اس نے کوئی چینجز لائے, تو یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا آپ کے لیے. تو ایک نہ ایک بندے کو ضرور تیار کریں اور قرآن مجید کے درس سے سننے کے لیے اس کو دعوت دیں. کسی شخص کو راہ راست پر لانا, آپ کے ذریعے اگر کوئی ایک شخص بھی راہ راست پر آ گیا تو یہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. کوشش کریں. آج تیسری نشست ہے, ابھی ابتدا ہے. آج پاؤ سپارہ ہم نے الحمدللہ مکمل کر لی. 3 دن میں ہم نے پاؤ سپارہ, چونکہ سورہ فاتحہ اور ابتدائی درس میں کافی باتیں ہوتی ہیں, قرآن مجید کا تعارف, پھر سورہ فاتحہ کی ڈیٹیل, اس کا شان نزول اور اس کی ساری باتیں. پھر بھی دیکھتے ہی دیکھتے ان 3 دن میں سورہ بقرہ کی 46 آیات مکمل ہو گئی, 5 رکوع مکمل ہو گئے الحمدللہ. تو وقت گزرتے دیر نہیں لگتی. ہو سکتا ہے کہ اب اگلے 3 یا 4 روز میں پہلا سپارہ مکمل ہو جائے, تو وقت نکلتے دیر نہیں لگتی اور چند روز بعد سورہ بقرہ مکمل ہو جائے گی. تو آپ کوشش کریں کہ خود بھی آئیں, گھر والوں کو بھی لائیں. خواتین کے لیے بھی باپردہ اہتمام ہے, وہ خواتین بھی درس کی دعوت کو عام کریں اور آپ احباب بھی اس درس کی دعوت کو عام کریں. اور اس میں صرف تشہیری کام نہ کیجئے بلکہ انفرادی کوشش کیجئے. کسی ایک انڈیویجول کو ضرور لے کر آئیں, اپنے دوست احباب میں سے, گیدرنگ کے لوگوں میں سے, نمازی لوگوں میں سے. نماز پڑھیں کہیں, اس کے بعد کسی ایک شخص کو دعوت دیں کہ فلاں جگہ قرآن مجید کا درس ہو رہا ہے, آپ آئیں, سنیں. روزانہ نہ آ سکتے ہوں, ویکینڈز میں آئیں, ہفتے اور اتوار کو آئیں. کوشش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں برکت نصیب فرمائے.
قرآن مجید کا یہ درس ہوا، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تجدید ایمان کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیں، یا رب کریم میرے قول سے یا میرے فعل سے اگر کبھی کوئی کفر سرزد ہوا، میں اس سے بیزار ہوں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، برسر مجمع اپنے ایمان کا اظہار اور اقرار کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صلاۃ والسلام۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، اتنا کرم تو فرمائیے، روزے پہ سب کو بلوائیے، حاضر یہاں ہے جتنے غلام، حاضر یہاں ہے جتنے غلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، سب کو میسر ہو یہ مقام، پہنچے مدینے بن کر غلام، پہنچے مدینے بن کر غلام، پڑھتے درود اور پڑھتے سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ اے رب کریم آدم علیہ السلام کی وہ دعا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم سب بھی یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے حق میں یہ دعا قبول فرما۔ اے اللہ اے رب کریم ہمارے بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اللہم اشفنا اشفی مرضانا، خصوصاً دعا کرتے ہیں جاوید کے نام سے دعا آئی کہ ان کو کینسر ہو گیا ہے، آپریشن ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، جملہ امراض دور فرمائے۔ ہمارے ثقلین بھائی ان کی والدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت تندرستی عطا فرمائے، دین و ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ اور خصوصاً دعا کے لیے کہا گیا کہ حالات معاشی حالات خراب ہیں، روزگار نہیں ہے، قرضے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں ہمارے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ اے رب کریم معیشت کو مزید مستحکم بنا، مولا کریم خیر کثیر عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما۔ اے اللہ جن کے کاندھوں پر قرضوں کا بوجھ ہے اللہ اتار دے، آسانی کر دے ان کے لیے۔ مولا کریم جمعہ ہے، شب جمعہ، روز جمعہ، دعائیں رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہیں، قبولیت والے لمحات قرآن مجید پڑھا ہے، سنا ہے، اس کی برکت سے مولا کریم مقروضوں کو بار قرض سے نجات عطا فرما، اور بے روزگاروں کو حلال ستھرا طیب رزق عطا فرما۔ ہم سب کو ہمارے اہل خانہ کے رزق کمانے کا اہل بنا دے۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہمیں بن مانگے عطا فرما، ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ہمیں گرنے سے، ڈگمگانے سے، ہلاک ہونے سے بچا لے، اپنی حفظ و امان کی وادی میں ہمیں داخل فرما، نقصان اور خسران سے بچا لے، اپنے کرم کے قلعے کا مہمان بنا، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یہ تمام دعائیں ہم سب کے اور ہم سب کے اہل خانہ کے حق میں قبول اور منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔